سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. آپ ذرا بول دیں گے، وقت تھوڑا ہے ویسے بھی اور وقت کی ہی بات ہے، تو چند لمحات گزر جائیں گے. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. میرے آقا تیرے سامنے یوں سر جھکائے گردنیں جھکائے بیٹھے. آپ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑی فصاحت والے، بلاغت والے، بڑی جودت والے جید قسم کے شعراء اور خطیب اپنی گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بے جان ہو کر بیٹھے کرو تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان وہ جہاں فدا. وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں. مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے گجرات شہر کی رونق پہچان میں نے جب پہلی بار دیکھا تو سوچا کہ ٹوپی کی اور شخصیت کی مناسبت محسوس نہیں ہو رہی. چہرہ کہیں دیکھا گیا ہے، لیکن جب نام پکارا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت بلّہ پروفیسر مظہر حسین صاحب قادری تشریف فرما ہے. انہوں نے بڑے احسن انداز میں وقت کی مناسبت سے تقویٰ پر گفتگو فرمائی، اور ان سے بھی قبل اور ساتھ ساتھ پھر ہر اعلان سے قبل ہمارے اس مقرر ذیشان مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ حافظ محمد ذیشان بلوچ صاحب نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے. اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے اہل سنت کی پہچان جان اور بالخصوص لیڈز کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد الشاد حسین قاضی صاحب زندہ. وہ بھی گفتگو فرمائیں گے. وقت بڑا محدود ہے اور وقت پر ہی بات ہے، اور یہ وقت عالم اسلام پر اس قدر نازک ہے کہ ہر مسلمان کے سوچنے کا وقت ہے. شاید موضوع زیادہ طویل نہ ہو سکے، اور ویسے بھی ایسا اختصار کہ جو فہم سے بالا ہو جائے اس اختصار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی علمی گفتگو کا اندازہ ہے کہ صرف الفاظ کی حد تک بات رہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، کلیش آف سویلائزیشنز کی ٹرمنالوجی استعمال کی جا رہی ہے کہ سویلائزیشن جو ہے آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تہذیبیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اور بڑے اچنبھے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جب ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر پیس اسٹڈیز کے اندر، جہاں ابھی بھی مجھے تعلق تلمذ طے کرنے کا جو ہے شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ٹیچر کی حیثیت سے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے اور ڈسکس اس یونیورسٹی کے اندر کیا جاتا ہے. کوئی واقعہ
انڈیا کے اندر ہوتا ہے اس کی بحث یہاں یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر کی جاتی ہے۔ میں وقت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی تمام اوقات کے اندر سرداری سے نوازا ہے اور شہبازی سے نوازا ہے اور قدر سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، ولایت سے نوازا ہے، شرف و کمال سے نوازا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کا کمال اور آپ کی شان اس طرح چمکتی رہے گی جس طرح رات کی تاریکی کے اندر چودھویں رات کا چاند چمکتا رہتا ہے۔ یہ کرامات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور آپ کا جو فرمانا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے اتنا پڑھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، صرف کرامات بیان کرنے اور سننے کی حد تک نہیں رہنا، بلکہ علم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہے، اپنا تعلق علم کے ساتھ قائم کرنا ہے، تاکہ تم اس کائنات کے اندر سرداری کے لیے آئے ہو، خواجگی کے لیے آئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے خلافت کے لیے، اور انبیاء اور رسول کا جو فریضہ تھا اس کائنات کے اندر اس فریضہ کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہو۔ تم مسلمان، مسلم، مومن کوئی عام ہستی اور شخصیت نہیں ہو، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر فرد سے اس کے فریضہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں نے وقت کا انتخاب کیا کہ وہ سورہ پاک جس کے آغاز کے اندر رب ذوالجلال نے زمانہ یا وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، میں نے اسی کو تلاوت کرنے اور آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، اور عصر کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ کئی اقوال ہیں اس کے اندر، کئی باتیں ہیں کہ عصر کس کو کہا گیا ہے۔ تین بڑی باتیں جو کہ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب روح المعانی کے اندر لکھی ہے، یا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے، یا پھر ہمارے حنفیوں کے امام حضرت ثناء اللہ پانی پکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرمایا یا تو عصر سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، ایبسولوٹ وقت جو ہے زمانہ ہے صرف اس سے مراد، اور رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں آگے بات ارشاد فرمانے سے قبل عصر کی قسم کھا رہا ہوں، زمانے کی قسم کھا رہا ہوں، اس لیے کہ جو زمانہ ہے اس کے اندر دیکھو تو بڑے بڑے نمرود آئے ہیں، بڑے بڑے کافر آئے ہیں، بڑے بڑے جابر آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سطوت والے آئے ہیں، شوکت والے آئے ہیں، مگر اس زمانے کی گردش نے بڑے بڑے سروں کو خم کر دیا ہے، بڑی بڑی گردنوں کو جھکا دیا ہے، بڑے بڑے غرور توڑ دیے ہیں۔ اس زمانے کے اندر رہنے والوں، اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ناز نہ کرنا، اور جب تمہیں کہیں گھمنڈ کا کوئی شائبہ بھی محسوس ہونے لگے تو تاریخ انسانیت کو دیکھ لینا کہ جن کو ہم نے شرف سے غرب تک شہنشاہی سے نوازا تھا، اپنے قانون کی بھی گردنیں جھک گئی، ٹوٹ گئی اور بٹی کے اندر مل گئے ہیں۔ زمانے نے اپنی تاریخ کے اندر، اس زمانے نے اپنی داستان کے اندر، اس ہسٹری نے، اس تاریخ نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے صالحات کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے حادثات کا ذکر کیا ہے، اور ان حادثات کے اندر سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس نے وقت سے سبق نہیں سیکھا اس نے کسی سے بھی سبق نہیں سیکھا ہے۔ جس نے وقت سے سبق نہیں سیکھا اس نے کسی سے بھی سبق نہیں سیکھا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ زمانے میں مڑ کر پیچھے دیکھو۔ اب میں یہ بحث نہیں کرتا کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، رب تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، میں زمانہ ہوں، میں اس پہ بھی بحث نہیں کرتا، میں امام راضی کے ان اقوال پہ بھی بحث نہیں کرتا کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے بارے میں بڑے عجیب خیالات ہیں کہ زمانہ کیا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی ہے، زمانہ حال ہے، زمانہ استقبال ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر زمانہ ماضی ہے وہ معلوم ہے، وہ تو گزر چکا
چکا ہے اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. اگر زمانہ مستقبل ہے تو اس کی بھی کوئی ایسی ہمیں خبر نہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک سانس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی. اگر زمانے سے مراد اس سے حاضر ہے, یہ پریزنٹ ہے اور یہ ہمارا حال کا زمانہ ہے, تو فرماتے ہیں یہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے. یہ علماء سمجھتے بات, یہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے تو زمانہ کسے کہیں گے. بعد نے کہا کہ زمانہ کیا ہے, ایک سمندر کی طرح ہے جو کہ پوری کائنات کو لپیٹے ہوئے ہے رب کے حکم سے. اس کے اندر انسان تیرتے ہوئے تیندو کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن زمانہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ زمانے پہ کنٹرول کس کا ہے. آپ چونکہ خلیفہ ہیں, انبیاء و رسول کے توسل سے آپ خلیفہ ہیں رب کے, تو زمانے پہ کنٹرول کس کا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے آیات اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہے, میں اشارہ دیتا ہوں حضرت عزیر علیہ السلام, بعد نے کہا جناب ارمیہ, بعد نے کہا اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے, جن کی طرف اشارہ فرمایا 259 سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کہ یا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو ایک گری ہوئی بستی کے قریب سے گزرا اور اس نے کہا کہ اس گری ہوئی بستی کو کون زندہ کرے گا. میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں اور وقت کی بات کر رہا ہوں. 259 سورہ بقرہ, جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا یطمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. جناب ابراہیم پوچھ رہے ہیں آگے جا کے کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب فرماتا ہے خلیل اللہ تیرے دل کے اندر یہ بات ابھی بیٹھی نہیں ہے, ابھی یقین حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ وقت دل مطمئن ہو جائے. وہاں وہ بھی بات ہے لیکن وقت کم ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہیں پہ فرمایا یا مثال سمجھیے اس شخص کی, کون سا شخص, یا حضرت عزیر مراد ہے یا اس سے حضرت خضر علیہ السلام مراد ہے یا کوئی اور بھی 3-4 اقوال ملتے ہیں, لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا نام زیادہ مشہور ہے کہ حضرت عزیر گزرے اور گدھے پر سوار ہیں اور پاس کیا ہے, انجیر ہے کھانے کے لیے اور جوس ہے کسی پھل کا پینے کے لیے. توجہ ہے نا. میں کسی کرامت کا ذکر نہیں کر رہا, کرامتیں بھی برحق ہیں, اللہ نے قرآن پاک کے اندر کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے, مگر یہاں پہ میں اللہ کی قدرت کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر آیا. وقت کو سمجھیے, رب فرماتا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کس طرح زندہ ہوگا, حالانکہ وہ سوال کوئی رب کی قدرت پر نہیں تھا کہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سوال صرف تمنا تھی کہ کاش مجھے بھی پتا چلے کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی, یہ بستی کیسی آباد ہوگی. رب نے فرمایا ایسے آباد ہوگی کہ بس بستی کے قریب ہی تھے, درخت کے نیچے لیٹے, اپنے گدھے کو باندھا, اپنا کھانے پینے کا سامان رکھا, تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو موت دے دی 100 سال. اللہ نے ان کو موت دے دی کتنی, بولے نا کتنی, 100 سال. قرآن نے جب یہ لفظ کے ساتھ فرمایا تو اب یہ اعداد و شمار بالکل مختصر ہے. 100 سال پورا سوئے رہے, موت دے دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا, زندہ کیا, دیکھا کہ آدھا فرماتا ہے کہ اب دیکھیے انظر الی طعامک و شرابک. اپنے دل میں سوچنے والے اپنی شراب کی طرف, شراب سے مراد وہ نہیں جو چڑھ جائے تو پھر خرابی پیدا کرتی ہے, پینے کی چیز, وہ جو جوس ہے اس کی طرف دیکھیے, اور کھانے والے انجیر کی طرف دیکھیے کہ یہ جو ہے کیونکہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے, جوس جلدی بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, پر میں جوس کی طرف بھی دیکھیے اور کھانے کی طرف بھی دیکھیے, وہ بالکل تازہ ہے. کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, کہیے اللہ کی قدرت ہے. اور اپنے حمار کی طرف دیکھیے, گدھے کی طرف دیکھیے تو انجر پنجر الگ ہوا پڑا ہے, ہڈیاں نکھری ہوئی ہیں, ماس نہیں ہے, گوشت نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ آپ کتنا عرصہ, فرشتے کے لیے سوال کیا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے, تو جب لیٹے تھے اس وقت دوپہر تھی, اور جب آنکھ کھلی تو ابھی عصر کا وقت تھا. سبحان اللہ. تو بس ایسے توجہ کی نا, تو پہلے کہا دن یا دن کا کوئی بات کچھ حصہ. قرآن نے الفاظ ارشاد فرمائے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے حرام کیا. رب فرماتا ہے نا 100 سال. 100 سال بیت گیا ہے, 100 سال بیت گیا ہے, لیکن جواب ابھی باقی ہے. کیسے
اور گھوڑا تو لمبا عرصہ زندہ رہتا ہے، گدھا لمبا عرصہ زندہ رہتا ہے، مگر وہ جلدی بگڑ جائے، ختم ہو جائے۔ تو اب سوچئے جو رب یہ کام، یہ افعال دکھا سکتا ہے، وہ اس بستی کو دوبارہ آباد بھی کر سکتا ہے۔ زمانہ ہے جی، زمانہ ہے۔ یا اس سے مراد فرمایا کہ زمانے سے اور مراد کیا ہے؟ فرمایا یا اس سے مراد عصر کا زمانہ ہے، عصر کا زمانہ۔ اور میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، عصر کا زمانہ اس سے مراد یہ بھی دیا گیا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے، عصر کا زمانہ۔ کیوں کہ ساری نمازوں میں سے جو کم وقت ہے، دورانیہ جو کم ہے، وہ عصر کا عام طور پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان لمبا وقفہ ہوتا ہے، لیکن نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان عام طور پہ بہت، اور حدیث پاک بھی ملتی ہے، میں خلاصات کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری، میں صحابہ، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی شخص نے ایک مزدور رکھا، مزدور رکھے کچھ اور کہا کہ کام کرو، اس نے نماز فجر سے کام کرنا شروع کیا، ظہر تک کام کیا، ایک قرات اس کو دی گئی، سمجھ لیجیے ایک فون دیا گیا۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، میرے آقا نے فرمایا کہ میری اور آپ کی، امت محمدیہ کی مثال کیا ہے کہ جس طرح کسی شخص نے مزدور رکھے اور مزدور نے کام کیا، اور اس مزدور نے کب تک کام کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، اس کو 1 پاؤنڈ، قرات کا لفظ آئے لیکن میں عام فہم کے لیے 1 پاؤنڈ دیا۔ پھر کام کیا ظہر سے عصر تک، اس کو بھی 1 پاؤنڈ۔ اور پھر ایک جماعت ہے جس نے عصر سے مغرب تک بڑا تھوڑا کام کیا، فرمایا جس نے فجر سے ظہر تک کام کیا وہ یہودیوں کی مثال ہے، وہ یہودی ہے، طویل زمانہ گزارا، اور جس نے ظہر سے عصر تک کام کیا وہ نصارا ہے، کرسچین ہے، عیسائی ہے، انہوں نے بھی لمبا کام کیا۔ مگر جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا وہ تم ہو، کیونکہ مغرب پر تو سورج کیا ہوتا ہے؟ کوئی اشارہ سمجھے نا؟ مغرب پر سورج غروب ہو جاتا ہے، مطلب کیا کہ مغرب علامت ہے قیامت کی، قیامت کی، فجر علامت ہے اپنی ٹائم کی، جلدی اوقات کی، اور جو مغرب ہے یہ علامت ہے قیامت کی۔ کچھ امتوں نے بہت کام کیے مگر اتنا اجر نہیں ملا، امت محمدیہ کو وقت تھوڑا ملا ہے، تھوڑا کام کرے گی مگر اجر زیادہ ملے گا، دوسرا اجر ملے گا۔ اللہ زیادہ اجر ملا، 2 پاؤنڈ ملے، 2 کا ذکر آیا، 2 پاؤنڈ ملے۔ یہودی غضبناک ہوئے، عیسائی غضبناک ہوئے، حدیث پاک میں آیا ہم نے زیادہ کام کیا، ہم نے زیادہ کام کیا۔ رب نے فرمایا ہم نے تمہاری مزدوری سے کچھ کمی تو نہیں کی نا؟ یہودیوں تمہاری مزدوری سے کچھ کمی نہیں کی، عیسائیوں تمہاری مزدوری سے کچھ کمی نہیں کی۔ ہم نے اپنے نبی کا صدقہ ان کی امتی کو دگنا دے دیا تو اپنے فضل کے ساتھ دیا، تمہارے اجر سے کچھ نہیں دیا۔ کچھ سمجھے بات؟ آپ کی فضیلت یہ ہے، آپ کی فضیلت یہ ہے۔ اب میں امت محمدیہ کے فضائل بیان کروں تو یہ بھی الگ عنوان ہے، لیکن کیونکہ وہ پہلے سے کوئی پلان نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے تو کیا نہیں کریں گے تو وقت پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو باتیں کی ہیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ وقت جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے فضائل سے نوازا ہے کہ تھوڑا کرو تو زیادہ ملے گا، زیادہ ملے گا۔ اور تیسرا قول بیان کر کے شاید یہیں پہ وقت ختم ہو جائے گا۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ 3 منٹ رہ گئے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس مراد ہے۔ کون سا زمانہ؟ حضور کا زمانہ، سرکار کا زمانہ، وہ کمال حسن حضور ہے۔ یہ جو بھائی پارٹی ہے نا، یہ بھی ذرا بات کرے، دائی اور بھائی پارٹی میں جیسا برابر ہے، لیکن سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی حضور کا زمانہ اس سے مراد ہے۔ والعصر قسم ہے زمانہ محمدی کی، سرکار کے زمانے کی قسم ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْصَارِ لِتَشْرِيفِ النَّبِيِّ، کیونکہ یہ زمانہ زمانوں کا سردار ہے، سرکار کا زمانہ زمانوں کا سردار ہے، کیونکہ زمانے کو جو فوقیت ملی ہے وہ آنے والے کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا
زمان کیا زمانہ، مکان کیا رہنے کی جا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے جنگوں کی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کھاتا ہوں کہ تو یہاں پہ رہتا ہے، تیرا جمع یہاں پہ ہوتا ہے، تیرے قدم لگے ہیں، تیری صحبت بھی اثر ہے لوگوں کو، میں نے مکان کی قسم کھائی ہے اور بالاکثر تیرے زمان کی قسم کھائی ہے، اور سوڑیا اور خوبصورت محبوبہ نہ زمانہ تیرے زمانے جیسا کوئی اور زمانہ ہے، جہاں تو رہے اس مکان جیسا نہ کوئی اور مکان ہے۔ اس لیے میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا، دو پیغام ہوئے اس گفتگو کے اندر، ایک تو یہ کہ زمانہ قیمتی چیز ہے، جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ آج کل امت محمدیہ کے زیادہ تر افراد جو ہیں وہ فروعات کے اندر پڑ گئے کہ امت روایات میں کھو گئی، وہ معاملہ بن گیا ہے اور خرافات بھی آ گئی ہیں، لیکن وقت کی ہمیں قدر کرنا ہے، تو بات یہ ہوئی۔ دوسری یہ کہ ہمیں تھوڑا زمانہ ملا مگر فضل اور کمال زیادہ ملا، کیونکہ کمال والا نبی ہمیں ملا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نبی کی تعظیم کریں گے تو پھر کمالات کے اندر بھی رفعت حاصل ہو جائے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جنہوں نے زمانے سے فائدہ اٹھایا وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ قبلہ حضرت نے کتنا خوبصورت خطاب فرمایا۔ وقت قلیل ہے، ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، عرض گزار ہوں مختصر حاضری کے لیے قبلہ محترم صوفی رفاقت حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور لی جو محمد نام انشاءاللہ یہ کلام سنائیں گے، یا جو ان کا من بھائے وہ سنائیں انشاءاللہ۔ اس کلام کے فوراً بعد قبلہ صاحب زیادہ صاحب سے عرض کروں گا، پھر نماز ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لی جو محمد نام، محمد نام، لی جو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، لی جو محمد نام، مہکے اٹھا ایک ایک گھر آنگن، مہکے اٹھا ایک ایک گھر آنگن، اجیاروں سے تن من درپن، ان کے نام سے صبح روشن، جگمگ ان سے شام، لی جو محمد نام، محمد نام، لی جو محمد نام، روپ سروپ انوپ نیارا، روپ سروپ انوپ نیارا، باتیں جیسے نور کی دھارا، سب کا بھروسہ، سب کا بھروسہ
خوشبو پیاری پیاری ان کی صورت پیاری پیاری ان کی خوشبو پیاری پیاری دو جگ میں ان کی سرداری سب جا کر بیدان لے جو محمد نام محمد نام لے جو محمد نام یہ سے جناب قبلہ شکر فاقر صاحب جنہوں نے محبت فرمائی اور اسپیشل بیوزبری سے آج کی محفل کے لیے تشریف لائے. اب کیونکہ وقت نہایت ہی قریب ہے، 15 منٹ بعد ہمارے جو ہے وہ ہمیں ساتھ کھڑا کرنا ہے اور کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ بعد نماز انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں، ایسی شخصیت جسے آپ سارے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ نہ صرف برطانیہ میں، یورپ میں، اس کے علاوہ پاکستان میں، عالم اسلام میں بڑا خوبصورت آپ کا نام ہے. آپ دین کی بڑی نہایت خوبصورت سے جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم جیسے مبتدیوں کے لیے آپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ایسے شخصیات یقیناً ہمارے لیے سرمایہ ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشاد حسین قادری صاحب سیدھا مجدو ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. جب ٹھیک ہے دروشی پڑھ لیجیے صلوات نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. صاحب صدر گرامی قدر برادر ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد ذیشان صاحب، فاضل جلیل حضرت علامہ پروفیسر صاحب قبلہ، منتظمہ کمیٹی مسجد احاطہ، دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مسجد غوثیہ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ ہر ماہ اس قسم کی محفل رکھ کر اپنے مسلک حقہ کا پرچار کرتے ہیں. عقائد اہل سنت آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی اس توجہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. برادر محتشم جناب چودھری ارشد کٹھانہ صاحب کا حکم تھا، پوچھا مجھے کہ آج کیا مصروفیت ہے، تو بہرحال ان کے حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا. حضرات علماء کرام کے آپ کے سامنے انہوں نے خطابات بیان فرمائے. قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بھی ایک دو عقیدے کی اور ایک دو
عمل کی بات عرض کر کے اور آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اور اگر سن رہی ہیں تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قرآن اور حدیث سے مستفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات، اتنے احسانات ہمیں عطا کیے ہیں اور ہم پر فرمائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان انعامات اور ان احسانات کو گننا چاہے تو گن سکتا نہیں، ان کو لکھنا چاہے تو لکھ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات تم پر کیے ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان انعامات میں سے جس انعام کی طرف بھی توجہ فرمائے بڑا عظیم ہے، آنکھیں ہیں تو وہ بڑی عظیم انعام ہے، کان ہیں تو وہ بڑے عظیم انعامات ہیں، ہاتھ اور پاؤں بڑے عظیم انعامات ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انعام عطا کیا ہے جس کو زبان کہتے ہیں، جسے زبان کہتے ہیں۔ زبان یہ بظاہر میرے بھائیوں یہ ایک پیس آف میٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات اور صفات کا کتنا بڑا کرشمہ عطا کیا۔ اور جب میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ زبان ہے جس زبان کی وجہ سے آدمی مومن بنتا ہے، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو ہلاتا ہے، اقرار کرتا ہے، مومن بنتا ہے، اسی کو ہلاتا ہے، انکار کرتا ہے، دارِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب علی کچھ کہتا ہے تو ایک عورت اس کے عقد اور نکاح میں آ جایا کرتی ہے، اور اسی زبان کو ہلاتا ہے تو وہی عورت اس کے عقد اور نکاح سے نکل جایا کرتی ہے۔ یعنی نکاح ہوتا ہے تو جناب علی اسی وجہ سے، اور نکاح ختم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے، گویا یہ میرے بھائیوں ایسا کرشمہ ہے کہ اقرار، انکار، بلکہ یوں کہہ دو کہ یہ زبان ایسی ہے جو عین بھی ہے، جو غین بھی ہے، جو مجرم بھی ہے، محرم بھی ہے، ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک ایسی زبان ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کمیٹیوں میں، عام مساجد میں، آج ملکوں میں، یورپ میں، ادھر ادھر جناب علی یہ جھگڑے کیوں پڑ رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے اگر آدمی اس پر کنٹرول کر لے، قسم بخدا دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامیابی سے کام کنار ہو جائے۔ اسی لیے حضرت امام نبوی میں اور کسی ایک اور بزرگ نے بھی یہ بات لکھی، بظاہر وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ کیا وہ ارشاد فرماتے ہیں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، فرماتے ہیں جرم کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا، یعنی اس کا بظاہر اس کا وجود چھوٹا ہے لیکن جرم بہت بڑا، جرم بہت بڑا۔ اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا، سنیے سرکار فرماتے ہیں، اور اسی کی طرف میرے آقا غوث پاک نے فرمایا۔ اب دیکھیں 11ویں شریفی ہے، میرے آقا غوث کیا کہتے ہیں اور میرے آقا کیا کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، من سمت فقد نجا ومن سکت فقد نجا، جو آدمی اپنی زبان پر جس نے کنٹرول کر لیا، خاموش رہ گیا، وہ
آدمی کامیاب ہو گیا. نہیں سمجھے؟ جس نے زبان اگر یہ 32 دانت ہیں نا، یہ تیت جو ہیں یہ کتنے ہیں، اور اس لیے یہ چلتی ہے لیکن اپنے آپ کو بچاتی بھی ہے کتنی تیز. وجہ ہونا یہ نا کتنی تیز ہے. جب آدمی یہ ڈیوورس کے لفظ بولتا ہے گھر تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں نا. اور اگر یہی کہتا ہے کہ آئی لو یو، اب جب لو یو کے لفظ کہتا ہے تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قریب کیا ہے کسی زبان کی وجہ سے. اور آپ جس ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اب دیکھیے وہ کتنے پولائٹ ہیں، کتنے مہربان ہیں. صرف ایک ہی بات کہتے ہیں تھینک یو، بنڈل آف تھینکس، تھینک یو ویری مچ. اور میرے اور آپ کے آقا کا کیا فرمان ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہمیں چاہیے کہ شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرتے ہیں تو لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں. اور شکریہ کس سے ادا کرتے ہیں؟ تھینک یو کس سے ادا کرتے ہیں؟ اسی زبان سے. اور اگر آپ جناب علی ایک امام صاحب خطیب صاحب جناب اگر ایک بچے کو یا کمیونٹی کے کسی فرد کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو بلائیں، بزرگ ہیں بزرگ کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے ان کو آدر دیں تو وہی بزرگ ان کے قریب ہو جائے گا. بچے کو کہیں تو قریب ہو جائے گا. اور اگر اسی زبان کو ترش اور جناب علی ترک لہجے کے ساتھ استعمال کریں تو وہی آدمی دور ہو جائے گا. میرے آپ کے آقا نے فرمایا اور ادھر غوث پاک نے بھی فرمایا، کیونکہ میرے آقا غوث رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی ذات اور صفات کے مظہر اتم ہیں. اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو غوث الورا کو دیکھے. میرے آقا غوث پاک کی وہی تعلیمات ہیں جو نبی پاک کی تعلیمات ہیں. اب میں بات کو بالکل کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. کیا کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے. میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار شاہ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، صبح کا وقت ہوتا ہے. اب یہاں جناب علی یہ صبح کے وقت کی بات کرتا ہوں کہ اکثر ہماری مساجد صبح کے وقت جناب علی خالی ہوتی ہیں، یہ ہے نا. اب دیکھیے کہ 11ویں کے ختم پر تو آ جایا کرتے ہو. الحمدللہ یہ مسجد غوثیہ آپ نے بنائی، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے اور ماشاءاللہ بڑے زندہ دل ہیں. تو دیگر مساجد ٹائم پر اگر آتے ہو تو فجر کے وقت بھی آیا کرو. فجر کے وقت سرکار فرماتے ہیں ان اعضاء کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ جو پارٹس آف باڈی ہے نا، ان کی میٹنگ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. اب آنکھ کی بھی میٹنگ، ان کانوں کی بھی میٹنگ، زبان کی بھی میٹنگ، ہاتھ اور پاؤں کی میٹنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سنیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا. سرکار نے یہ کیا فرمایا؟ سارے اعضاء اکٹھے ہو کر زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان تم اللہ سے ڈرنا، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں. ان استقام اگر تو ٹھیک ہے، تو سیدھی ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ سیدھے ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ ٹیڑھے ہیں. لہذا سارا دن اگر تو نے کنٹرول کیا نا تو ہم بھی کنٹرول کریں گے. اب اس پر میں چونکہ بات ختم کر رہا ہوں. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس زبان کی مٹھاس ہمیں عطا فرما. اس زبان کے ساتھ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. اس زبان سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. کیونکہ جو آدمی زبان پر کنٹرول کرتا ہے وہی آدمی کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.